ہمارے احساسات جو ہیں وہ اپنی تشکیل ذہن میں پہلے سے موجود تصورات کی بنیاد پر کرتے ہیں، تو اگر ذہن کے تصورات ہی میں یک رخا پن سا پیدا ہو جائے تو احساسات جو ہیں وہ اپنی نگہداشت سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان میں تازگی کا عنصر وہ کم ہوتے ہوتے غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا یعنی آج کا ہم لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ بھی ہے کہ ہم احساسات کے تنوع سے جو ہیں وہ خود کو محروم کرتے جا رہے ہیں، یعنی ہم ایک ہی طرح محسوس کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جہاں احساسات جو ہر وقت متحرک رہتے ہیں وہ اگر اسٹیریوٹائپنگ ان کی ہو جائے تو پھر جیسے مجموعی طور پر شخصیت پست رہ جاتی ہے، یک رخی رہ جاتی ہے، اور ذہن ظاہر ہے کہ شخصیت ہی کا ایک حصہ ہے، تو وہ بھی جیسے اکتایا ہوا سا رہتا ہے، بیزار سا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ان معلومات تک محدود رکھتا ہے جن معلومات سے اب نئے احساسات نہیں پیدا ہو سکتے، جن سے نیا تخیل جنم نہیں لے سکتا، کیونکہ احساسات میں اگر تازگی، گہرائی، سیرابی نہ ہو تو تخیل جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتا۔ تو اس بحران سے نکلنے کے لیے آج ہم اس زبان کے وسیلے سے، لفظ کے وسیلے سے جو ہے وہ کچھ کوشش کریں گے۔ زبان کے 3 حصے ہوتے ہیں، معروف ہیں، ہر زبان 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ مطلب سبھی کے علم میں ہے کہ ایک حصہ اس کا حرف ہے، دوسرا فعل ہے، ورب، اور تیسرا ناؤن ہے۔ یہ یعنی کہ بنیادی حصے ہیں، پھر ان کی سب کیٹیگریز بہت سی ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے جیسے ہم نے وہ پچھلی مرتبہ جو ربط والے حروف تھے ان کو دیکھنے کی کوشش کی، ان سے نیا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی، تو آج ہم ان لفظوں، ان حروف کو بھی ایک مختلف ضرورت سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ کوشش کیا ہوگی کہ جیسے اس کوشش کے پیچھے جو تصور ہے وہ فلاسفیکل بھی ہے، وہ سائنٹیفک بھی ہے، اور وہ جیسے مسلمہ بننے کی جو ہے وہ قابلیت رکھتا ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ تمام علم میں آئی ہوئی چیزیں اپنے طور پر نامعلوم کی قبیل سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں علم کی سطح کے مقابلے میں، یعنی علم کے دائرے میں آئی ہوئی شے اپنی معلوم صورت میں ادھوری ہے، لیکن اگر مجھے اس کا ادراک اور احساس ہو جائے کہ میرے تمام معلومات یعنی میرے تمام نون آبجیکٹس ان کا ایسنس ان نویبلٹی ہے، یعنی ہر معلوم اس کا جوہر جو ہے وہ ان نویبلٹی ہے، تو وہ مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم تخیل کی مدد سے کہہ رہے ہیں، یہ عقل کا ایک مسلمہ ہے کہ علم وجود کا احاطہ نہیں کر سکتا، یا عقل فارمز میں ہی متحرک رہ سکتی ہے، محسوسات ہی میں جو ہے وہ اپنی سرگرمی انجام دے سکتی ہے، اور چیزوں کے اس حصے ہی سے تعلق پیدا کر سکتی ہے جو حصہ اس کی فارم سے زیادہ متعلق ہو۔
چیزوں کا ایسنس وہ اننویبل ہے، اننون اور اننویبل ہے۔ تو اب یہ بات اگر ہم اپنے ذہن میں ایک جیسے فرحت بخش تخیل کے طور پر داخل کریں، مطلب ہم اس کی منطقی دلیل وغیرہ پہ نہ جائیں، ہم اس مسلمے کو یعنی اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس کی علمی اور فکری تفصیلات میں نہ جائیں، ہم اس پر صرف تخیل اپلائی کریں، یعنی تخیل اس کیا نام ہے، اس تقدیری نامعلومیت کو جو ہے وہ پرکشش بنا دیتا ہے اور چیزوں سے تعلق کے زاویے بدل دیتا ہے، یعنی کچھ زاویوں کا اضافہ کر دیتا ہے جو بہت سگنیفیکنٹ ہیں، یعنی وہ ان کی اننویبلٹی سے ایک پریزنس کا تعلق پیدا کرتا ہے جس کا فائدہ عقل بھی اٹھا سکتی ہے۔ تو یہ جو تصور ہے کہ چیزیں اصل میں اننویبل ہیں، صورت میں نون ہیں یا نویبل ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اگر ہم اس کو چاہے علمی نقطہ نظر سے ہی دیکھیں تو یہ ایک بڑا تضاد ہے دو چیزوں کے درمیان کہ تھنگ اٹ سیلف اور وہی چیز جو میرے ذہن میں ہے، وہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ اب ان دونوں کا ایک نہ ہونا کسی ڈسپلن آف نالج میں مایوس کن ہے، کسی ڈسپلن آف ریسرچ اور انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ شوق بڑھاتا ہے اور مطلب اس صلاحیت کو جو چیز پر اپلائی ہو رہی ہے اسے کھنگالنے کے لیے اسے متحرک رکھتا ہے، لیکن اس بات کو وہ کبھی ختم نہیں کر سکتا کہ unknown zone of a known object یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ کبھی بھی نالج کی زد میں آ سکتا ہے۔ تو اب اس سے ایک جیسے اگر شاعرانہ انداز سے کہیں تو چیزوں کا جاننا چیزوں کے نہ جان سکنے کو میری دیگر صلاحیتوں کا موضوع بناتا ہے، وہ پھر جاننے کی خواہش کا پابند نہیں ہوتا بلکہ وہ تخیل اپلائی کرتا ہے جانی ہوئی چیز پر اس کے ان نون زون کی پریزنس حاصل کرنے کے لیے، اس کا ثبوت نہیں، اس کی ان نویبلٹی کو گویا تصویر کرنے کا عمل، گویا محسوس کروا دینے کا راستہ نکالتا ہے۔ یہ سب کے تجربے میں ہے، مطلب یہ میں بالکل فنی اور تکنیکی باتیں اپنی دانش میں نہیں کر رہا، یہ ہر ایک کے تجربے میں ہے کہ اس کے ذہن کی سب سے قیمتی پروڈکٹ وہ نادیدہ کو دیکھنے کے ماحول میں لے آنا، انجانے کو احساس کی شکل میں سگنیفیکنٹ اور زندہ بنانا۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم سمجھنے کی ضد کر کے چیزوں کو گویا ان کی آزادی سے محروم کر دیتے ہیں۔ تخیل جو ہے وہ سمجھنے کی طلب ہی نہیں ہے، تخیل سمجھے ہوئے کو ناسمجھی کی ویو میں بہانے کا عمل ہے، سمجھے ہوئے میں نہ سمجھے جا سکنے والے جوہر کو ابھارنے کا عمل ہے، اور یہ عمل ذہن کی کسی ضرورت سے زیادہ میرے احوال، میرے احساسات کی ضرورت ہے، اور اس کی بنیاد پر چیزوں کی ان نویبلٹی کو سینسیبل بنا دینے کی جو بنیاد پر میرے احساسات میں تازگی رہتی ہے، یکسانی نہیں رہتی، اور احساسات اس حد تک ہو جاتے ہیں
کہ ان احساسات کے جو طے شدہ اسباب ہیں، ان اسباب سے متعلق 10 آدمی ہیں، تو 10 آدمیوں کے اندر احساسات اپنے اپنے ہوں گے، تو احساسات میں انفرادیت پیدا کر دیتا ہے تخیل کہ غم ایک قدر ہے کچھ مخصوص احساسات کی۔ غم ایک جنریٹر ہے جو احساسات پروڈیوس کرتا ہے، تو وہ غم اگر میں اسے ایک ویلیو، ایک قدر کے طور پر دیکھوں، ایک اوریجن کے طور پر دیکھوں، تو وہ دیکھنے میں ہم اور آپ سب ایک ہیں۔ یعنی غم کیا ہوتا ہے اس کا جواب سب ایک ہی طرح دے سکتے ہیں یا ایک ہی طرح دینا چاہیے، لیکن اس غم سے میرا تعلق آپ کے تعلق سے مختلف ہے۔ میرا احساس خوشی آپ کے احساسات خوشی سے مختلف ہے۔ یہ جیسے احساسات اگر پرسنل ہونے کے لائق ہو جائیں تو ذہن کو کسی بھی جگہ اٹکنے نہیں دیتے، ذہن کو بلا وجہ چیزوں پر حکومت نہیں کرنے دیتے، اور ایک جیسے تخلیقی ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس کی عقل کو بھی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور عقل کے جو موضوعات اور جو آبجیکٹس ہیں وہ اس کی مدد سے جو ہے وہ سمجھے جانے کی قید سے نکل کر ایک ایسے غیبی عنصر کے حامل دکھائی دینے لگتے ہیں جسے سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن جسے ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے تخیل کی مدد سے۔ یہ ہمارا آج کا جیسے موضوع ہے کہ ہم احساسات کو پرسنلائز کرنے کے لائق ہو جائیں اور خود ہمارے اندر ایک ہی احساس تنوع کے ساتھ پیدا ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ غم ہوا تو ایک ہی جیسا احساس ہے، ہر غم پہ ایک جیسا احساس ہے۔ بعض مرتبہ غم جو ہے وہ اتنا سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سے مخصوص احساسات میں نئی نسبتیں، نئی سنتھسائزیشن کا عمل شروع کروا دیتا ہے، اور کچھ نامانوس احساسات جن سے ہم مانوس نہیں ہیں وہ احساسات ہمارے نوٹس اور تجربے میں لے آتا ہے۔ تو یہ اگر اس طرح کی ایک انریچمنٹ ہمیں حاصل ہو جائے تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کی گراوٹ سے ہم نکل سکتے ہیں۔ غلطیاں اور صحیح ہونا یہ ثانوی بات ہے، یہ غلط اور صحیح یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے علم میں، چیزوں کے علم میں۔ یہ ہم کچھ باتوں پہ اتفاق کر کے اسے صحیح کہتے ہیں، کچھ باتوں پہ اتفاق کر کے اسے غلط کہہ دیتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں تو یہ سب فیصلے ہیں، یہ دریافتیں نہیں ہیں۔ تو اس یکسانی کے ماحول کو توڑنا ہے جس نے ہمیں بالکل ذہن بور ہو چکا ہے، اور طبیعت میں کسی بھی طرح کی شگفتگی نہیں رہ گئی، ایسی شگفتگی جو چیزوں کو میرے لیے جینوین بناتی ہے، اور میرے ہونے کے عمل اور میرے ہونے کے ماحول میں جو احساسات شریک ہیں ان کو یک رخ پن سے بچاتی ہے۔ تو اس کے لیے زبان ظاہر ایک سب سے بڑا میڈیم زبان ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو یہ جیسے فرض کر لیں کہ ہر لفظ جیسے ذرے کی طرح ہے، ایک ذرہ پارٹیکل، تو اس لفظ یا حرف یا اس لسانیاتی یونٹ کو ہم ہر کانٹیکسٹ، ہر سیاق و سباق، ہر نحوی نسبت سے جو ہے وہ نکال کر
اس کے اندر چھپا ہوا ایٹم دریافت کریں اور اسے بلاسٹ کر کے دیکھیں، اس ایٹم کو بلاسٹ کر کے دیکھیں، تو لفظ کا علم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اسے ایک سیلف سفیشینٹ یونٹ سمجھ کر، مان کر، اس کی گہرائی میں چھپے ہوئے اس کے جوہر کو بلاسٹ نہ کیا جائے۔ اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے یا جن تہذیبوں یا تعلیمی روایتوں میں یہ کام نہیں ہوتا، وہاں سب چیزیں جیسے رفتہ رفتہ کلیشے بن جاتی ہیں، بے کشش بن جاتی ہیں، اور انسان کے لیے زیادہ گہرائی میں کارآمد نہیں رہ جاتی۔ تو اب اس کو جیسے ہم دیکھیں کہ ہر حرف لفظ جو بھی ہے، پہلے تو جیسے حروف دیکھتے ہیں، حروف کہتے ہیں جن کا اپنے طور پر کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پر کوئی مکمل ایکسپریشن یا پرسیپشن نہیں بنتے، ان کے آگے پیچھے کچھ ہونا چاہیے۔ تو اب ہم حرف کے آگے پیچھے کو الگ کر دیتے ہیں، حرف کو اس کی جو نحوی زنجیر ہے اس سے نکالتے ہیں، یعنی جو حرف ہمیشہ فقرے میں آ کر بامعنی ہوتا ہے، اس حرف کو ہم فقرے سے نکال کے دیکھتے ہیں۔ تو میرا تجربہ ہے، اور اگر میرا ہے تو ہر ایک کا ہو سکتا ہے، تو یہ بہت بہت زیادہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ بہت حرارت پیدا کر دے گا، اور چیزوں کے ساتھ تعلق کے موجودہ چلن تک محدود رہنے سے بچا لے گا۔ وہ دیکھیے جیسے فرض کیا، اگر ایک لفظ ہے، حرف ہے، حروف میں اگر بہت بنیادی حرف ہے، یہ حرف شرط ہے، اس کو ہر کانٹیکسٹ سے نکال دیں کہ اگر یہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، تو اس کو نکال دیں۔ اس کو حرف شرط بھی سمجھنے کا اس پہ جو شرط کا مفہوم لاد دیا گیا ہے وہ بھی اس پر سے اتار لیں۔ اب اگر میں جیسے بور کریں، اسے ڈرل کریں، اور یہاں تک کہ اس کا ایٹم گرفت میں آ جائے۔ اب یہ نہیں کہ وہ ایٹم کوئی ایسی فزیکل سی چیز ہے جو سب کو ایک جیسا ملے گا، نہیں، جو بھی گہرائی میں اتر کے اس کو چیر پھاڑ کے جس بھی چیز کو اس کا جوہر سمجھے وہ صحیح ہے، مطلب وہی پھر اس کے لیے اس کا جوہر ہے۔ تو اس طرح ذرا کر کے ہم اگر دیکھیں تو آپ کے ذہن میں جس طرح کا کانٹیکسٹ میکینیکل اور جبری طور پر حاکم بنا ہوا ہے، اسے آپ اس کی مسند سے اتار دیں گے، اور ذہن کے اندر ری کنٹیکسچولائزیشن کے جو اب تک ان نوٹسڈ ایونیوز ہیں انہیں کھول لیں گے۔ یہ کر کے دیکھیے کہ اگر کا ایٹم ڈھونڈو اور بلاسٹ کرو، اگر کا ایٹم اگر بلاسٹ ہو گیا تو یہ مفہوم اور معنی کی موجودہ ڈیفینیشن سے کہیں زیادہ سگنیفیکنٹ ہوگا۔ یہ اس میں میننگ اپنی گیون ڈیفینیشن سے نکل کر زیادہ میننگ فلنس پیدا کر لے گی۔ یہ کر کے دیکھیے۔ اسی طرح جیسے لیکن، اب لیکن میں کوئی وہ الگ سے تو کوئی مفہوم نہیں، اس کا کوئی مصرف نہیں، ہم نے کبھی اس کو اس کی تنہائی کے احترام کے ساتھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آج ہم طے کر لیں بھئی یہ لیکن کیا چیز ہے کہ ایک فقرے کے لیے یہ جیسے معنی لیلا کی طرح ہے، یہ اس کا محمل بن جاتا ہے، تو اس کو بھی تو ذرا دیکھیں، اس محمل کو لیلا سے جبری نسبت سے نکال کر تو دیکھیں، اس میں جھانکیں۔ تو
ہر آدمی کامیاب ہوگا، ہر آدمی صحیح جوہر تک پہنچے گا اور اس کو بلاسٹ کرنے میں یقیناً کامیابی حاصل کرے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے بلاسٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خیال یا احساس کو شاید وہ اظہار نہ دے سکے فی الحال، تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چیزیں جیسے ادراک اور اظہار کے بندھن سے نکل کر ذرا اپنی پیورٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں تو ان کا سامنے آ جانا ہی وہ جیسے میرے لیے ایک ایسے مقناطیس کی طرح ہوگا جو اس طرف مجھے کھینچے گا جس طرف سے ذہن اور ذہن کے تمام موضوعات جو ہیں وہ منحرف تھے، مطلب انہوں نے مجھ پہ یہ ظلم کر رکھا تھا۔ تمام ڈیفینیشنز آپ کو ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ تو اسی طرح کیوں، کبھی غور کیجئے کہ یہ کیوں کو بالکل الگ کر کے اب اس پہ فوکس کریں، اس کو اپنے اندر گونجنے دیں۔ کیوں اس کی آواز کو بھی اپنے اندر جیسے نتیجہ خیز بنائیں، سگنیفیکنٹ بنائیں۔ اور کیوں تو تیسری چوتھی مرتبہ میں یہ کیوں اپنا ایٹم دکھا دے گا، اس ایٹم کو بلاسٹ کر دیجئے۔ اب وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ بلاسٹ کیسے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کون حروف میں، تو جیسے ہی ہم فرض کیا کہ اگر ہے، اگر کے حرف پر فوکس کر کے، اور وہ فوکس ذہنی ارتکاز کی طرح نہیں ہے، وہ جیسے عاشقانہ توجہ کی طرح ہے کہ جیسے ایک عاشق دھیان سے دیکھ رہا ہے اور مطلب اپنے محبوب کی آج تک دکھائی نہ دینے والی نشانی کی تلاش میں وہ ایک چیز پہ فوکس کیے ہوئے۔ تو اب اس نظر سے دیکھیے تو یہ جو اگر ہے، یہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ کی پوری وہ جو کیا نام ہے لاجک ہے، چیزوں کو معنی دینے کی، نام دینے کی، ان کا استعمال مقرر کرنے کی، یا ذہن اور دنیا کے درمیان جو طے شدہ نسبتیں ہیں وہ سب ٹوٹ جائیں گی صرف اگر آپ نے بلاسٹ کر دیا کہ اگر اور پھر آپ اس کے ایٹم تک پہنچے۔ اب آپ نے اس اگر کو حرف شرط کی حیثیت سے نہیں، ایک پورے یونیورس آف میننگ کی حیثیت دے کر اس کے جوہر کو دریافت کر کے ذرا سا اسے کسی اور لفظ، کسی اور احساس، کسی اور تخیل سے جوڑ کر دکھا دیا، تو یہ آپ نے گویا اسے بلاسٹ کر دیا ہے۔ جیسے مثال طور پہ کہ اگر بس یہ لفظ ہی ہے، اس لفظ کو معنی کی ضرورت نہیں ہے، اس لفظ کو مفہوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لفظ میں اس لفظ میں کو کھنگالنا گویا اپنے باطن کو کھنگالنے کا سا عمل ہے۔ اب اس کو یہاں تک پہنچ کے میں نے کہا اگر اب اس کو کہیں سے بھی نسبت دے دیں کہ اگر میں، اگر وہ، اگر تم، اگر یہ، اگر وہ، اگر وہاں، اگر پہاڑ، مطلب بے ربط چیزوں سے، یعنی چیزوں سے موجودہ ربط کو توڑ کر اس کو جیسے چیزوں سے متعلق کر دیں، مفہوم بنانے کا ارادہ کیے بغیر، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ یہ حرف جس لفظ، جس اسم، جس چیز سے جڑے گا
وہ چیز ایک نئی چیز بن کر پہلی مرتبہ آپ کے تصور اور احساس میں آئے گی کہ اگر میں، اب یہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر کچھ دیر اس پہ غور کیا ہو، کوئی سیاق و سباق نہیں، اگر زمانہ، اب اس کو اب بالکل اس میں کوئی چیز بلینک نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سا جیسے آدمی جذب کرتا ہے نا، انہیل کریں، تو اللہ جانتا ہے اگر 2 2 4 4 حروف میں 2 2 4 4 اسما میں بھی اگر ہم لوگوں نے جیسے کرنا چاہیے، جس ترکیب سے اس میں اترنا چاہیے اس میں کامیابی حاصل کر لی، تو یہ یقینی ہے ایک ٹوٹل اپلفٹ، شخصیت میں بھی، ذہن میں بھی، طبیعت میں بھی، مقاصد میں بھی، چیزوں کے ساتھ تعلق میں بھی، ہر سطح پر ایک جیسے عروج سا ہوتا ہوا محسوس ہوگا، اور اس سے گرنے کا ڈر انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ طبیعت میں راسخ ہو جائے گا، جیسے آنکھ میں بینائی ہوتی ہے، تو اب یہ حاصل ہو جائے تو جائے گا نہیں، باقی یہ کہ اس کو بڑھانے کا کام ہر ایک کے ذمے رہے گا۔ تو اسی طرح جیسے کیوں ہے، کیوں میں بہت پوٹینشیل ہے، کون ہے، کہ کیوں اندھیرا، کیوں درخت، کیوں میں، اس طرح بھی، اور یہ اندھیرا کیوں، رات کیوں، خیال کیوں، نگاہ کیوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیوں کو آگے پیچھے کر دیں، اور اگر کو بھی آگے پیچھے، اگر میں اگر، تو آپ یقین مانیں کہ ایک پرنسپل پرسپیکٹو پیدا ہوگا پہلی مرتبہ چیزوں کو دیکھنے اور محسوس کرنے کا، اور ان نویبلٹی جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ بڑا سورس آف پریزنس بنے گی نالج کے مقابلے میں، یہ دیکھیے گا۔ اسی طرح جیسے کام ہیں، افعال ہیں، اب ہم اسے حواس ظاہری ہی میں رکھ بانٹ کے دیکھتے ہیں، کیونکہ حواس ظاہری ہمارے مرجھائے ہوئے ہیں۔ دیکھنا، یہ 5 حواس ہیں نا، دیکھنا، سننا، بولنا، چکھنا، چھونا، آپ صرف ان پہ اسی طرح غور کیجئے جیسے اگر اور لیکن وغیرہ میں تھا، کہ دیکھنا، اس کو کہیں سے بھی جوڑ دیجئے، ان تمام افعال کو کہیں سے بھی جوڑ دیجئے، اور تھوڑی ہی دیر بعد ذرا سے توقف کے بعد آپ کا دیکھنا بدل جائے گا، آپ کا سننا بدل جائے گا، آپ کے اس طرح کے ظاہری محسوسات وہ بدل جائیں گے، اور وہ ان کے بدلنے میں تجربے کے ہمارے احساسات تصدیقی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی ٹھوس ریلیشن سے۔ یہ احساسات جو ہے پھر تصوری تشکیلات کے پورے نظام کو آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ کر کے دیکھیے گا، دیکھنا، سننا، چکھنا کر کے دیکھیے۔ چھونا لمس بہت بنیادی حس ہے، تو چھونا، اب یہ چھونا اگر آپ ریلیٹ کرتے جائیں غیر متعلق چیزوں سے، انچھوئی چیزوں سے، تو آپ کو جیسے اس چھونے کے عمل میں یوں محسوس ہوگا کہ میں جسے دیکھ نہیں سکتا، جسے جان نہیں سکتا، اسے چھو لیتا ہوں۔ یہ ضرور ہوگا بھائی، ابھی اعتبار کریں۔ اسی طرح احوال ہوتے ہیں، یہ زبان کا حصہ نہیں ہیں، یہ اسم اور وہ صفت وغیرہ میں آتے ہیں، لیکن ہم انہیں اپنی سہولت کے لیے، اپنی اسکیم میں کھپانے کے لیے احوال جو ہیں وہ غم، خوشی، حیرت وغیرہ، محبت، نفرت، اطمینان۔ تو اب یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت مانوس ہیں، مطلب ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا
جو ان احوال میں سے کسی ایک حال سے بھی خالی ہو، بہت ایکٹیو ہیں، بہت مانوس ہیں، اور جیسے پوری طرح سمجھے ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی حالت، کوئی بھی کیفیت لے لیجئے، کوئی بھی، کہ اضطراب یعنی بے چینی، سب جانتے ہیں بے چینی، اس کا اپوزٹ ہے سکون۔ اب آپ اضطراب کو دیکھیں اور اس سے یہ توقع رکھیں کہ یہ سکون کا دروازہ کھولے گا، یہ سکون کے ساتھ اپنے تضاد کو ایک جیسے ٹرانسینڈنٹ سنتھیسس فراہم کرے گا۔ کر کے دیکھیں، اور بھائی یہ سب آپ لوگ اگر صرف 15 منٹ نکال لیں اس طرح کی مشقوں کے لیے، تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک پرواز محسوس ہوگی انشاءاللہ، کہ اضطراب، سکون پہ فوکس کیا کہ بھئی اضطراب اصل میں اس کی پراپرٹی ہے۔ ایسے ہی جو بھی محال باتیں سوچیے، تو اطمینان، نفرت، محبت جیسے، کیونکہ اس میں ہمیں اندر جھانکنے میں بھی اندھیرا نہیں ملے گا، ہم ان سے اتنے مانوس ہیں، تو اس روشنی میں آپ کچھ ایسے کام کیجئے کہ وہ روشنی ان کاموں پر نہ پڑی ہوئی ہو، یعنی سب پورا ماحول روشن ہے، سب چیزیں یقین سے دکھائی دے رہی ہیں اس روشنی میں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس روشنی جن چیزوں پہ پڑ رہی ہے ان میں سے وہ چیزیں نکال کے دکھائیں جو اس روشنی کو ادھورا ثابت کر دیں، جو یہ دکھا دیں کہ بھئی یہ روشنی بعض چیزوں پر پڑھ کر انہیں چھپا رہی ہے، انہیں دکھا نہیں رہی۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر اس طرح کا ایک پیراڈاکس پیدا کر دیا، اور یہ ایسا پیراڈاکس نہیں ہے جو آپ کے کاگنیشن سے کے لیے اجنبی ہو یا ناقابل قبول ہو، تخیل عقل کو پرچاتا ہے، عقل کو کھلاتا ہے، عقل کو بہلاتا ہے، عقل کو جیسے تفریح کروا دیتا ہے۔ تو یہ سب خاموشی ایک حالت ہے نا، اس خاموشی کو اپنے اندر دریافت کیجئے، اس خاموشی کے کازمک پہلو کو فوکس کیجئے۔ تو آپ دیکھیں گے اگر آپ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، نفسیات کے اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی صوفی ہیں، اور وہ اپنے ان ڈسپلنز میں مطلب مہارت بھی رکھتے ہوں، تو آپ کو اب تک جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ بہت کمتر لگنے لگے گا اس کے بعد، یعنی آپ کا فزکس کا علم، آپ کا کائنات کا علم، آپ کا نفسیات اور روحانیت کا علم، سب آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو بالکل تختی لکھنے پہ لگا رکھا تھا، آگے کی کلاسز تو یہ ہیں۔ اسی طرح اسما، نام، اب سب سے بڑے اسما جو میرے باہر ہیں وہ 3 ہیں، یعنی میرے باہر ہیں وہ قابل تصدیق حالت میں، جن کے ہونے پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، اور جن کے آثار، جن کے اثرات پر بھی سب متفق ہیں۔ وہ ہے پہلا ٹائم، زمان، دوسرا ہے مکان، اسپیس، پھر تیسرا سکڑ کے ہے، ان دونوں کو جمع کر کے ہے کائنات۔ ابھی یہ سب ہمارے باہر ہیں فرض کیا، اب زمان پہ فوکس کیجئے، اس کا ایٹم ڈھونڈیے۔ اس کا ایٹم ڈھونڈنے میں آپ کو عقل بہت کام کی نکلے گی۔ اب آپ نے زمان پہ غور کیا، اور اس کی جو پہلی کڑی، اگر زمانہ ایک زنجیر ہے تو اس کی جو پہلی کڑی ہے
وہ آپ تصور میں لائیں گے. یہ عقل آپ کو باور کروائے گی کہ بھئی وہ پکڑو پہلی کڑی. وہ پہلی کڑی کیا ہے؟ زمانے کی پہلی کڑی وہی اس کا ایٹم ہے، وہ ہے اب. اب زمانے کا جوہر ہے، اور زمانہ اپنی کسی بھی مینیفیسٹیشن، اپنی کسی بھی اپنی کسی بھی حرکت میں اب سے خالی نہیں ہو سکتا. زمانہ جب سے خالی ہو سکتا ہے، زمانہ کب سے خالی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا تو اب سے نہیں ہو سکتا. اب اس کا جوہر ہونا عقل کے لیے بھی اسٹیبلش ہو گیا نا، ایٹم ہونا. اب اس کو بلاسٹ کیجئے. اب اس اب کو زمانے سے منقطع کر دیجئے. اب کو یونیورسل اور زمانے کو پرٹیکولر بنائیے. اب کو کل اور ٹائم کو جز بنا کر دیکھیے، اور اس دیکھنے کی سگنیفیکنس جیسے ہی آپ کو محسوس ہونے لگے وہی بلاسٹ ہے اس کا. تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے نتیجے میں شعور جو ہوتا ہے، اس کی ہائیسٹ جو اس کی سب سے زیادہ بلند چوٹیاں ہیں، جو ہمیشہ بادلوں میں گھری رہتی ہیں، دکھائی نہیں دیتی، ان پہ سورج چمکنے لگے گا. وہ اختیار میں آ جائیں گی، وہ خود شعور میں آ جائیں گی. شعور کا اپنے آپ کو پہچاننے کا عمل پورا ہو جائے گا. یہ کر کے دیکھیے. اسی طرح مکان میں اسپیس، کہ مکان کا کون سا وہ بیسک یونٹ ہے جس سے وہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا زمانے کی طرح؟ وہ ہے ذرہ. مکان کا ایٹم ذرہ ہے. اس ذرے کو ذرا بلاسٹ کر دیجئے. اور اسی طرح کہ ذرہ کل اور مکان جز. ذرہ اصل، مکان اس کی ایک مینیفیسٹیشن. تو اس کو اپنے ذہن کے لیے تسکین آور بنا دیجئے، خوشگوار بنا دیجئے. تو وہی پھل پائیں گے جو اب سے پایا تھا. بلکہ جیسے ایک پہلے پھل آیا تھا، اب یہ مکان کا ایٹم بلاسٹ کر کے درخت قبضے میں آ جائے گا جس کے یہ پھل ہیں. اسی طرح جیسے کائنات، اب کائنات قابل غور ہو گئی ہے نا، ہم دوربینیں بن گئی ہیں، بہت ہماری حد نگاہ بہت بڑھ گئی ہے کائنات میں. کائنات کے دیکھے ہوئے رقبے اتنے بڑے ہیں کہ جو سمجھے نہیں جا سکتے، جو جہاں پہنچا نہیں جا سکتا، جنہیں چھوا نہیں جا سکتا، جنہیں سنا نہیں جا سکتا، لیکن دکھائی دے رہے ہیں. اب اس بھید کو کھولیے کہ دکھائی دینا ایک مرحلہ ہے جہاں جو سمجھنے اور چھونے وغیرہ سے تجربے یا تخیل وغیرہ سے بھی زیادہ اونچا ہے، ماورا ہے. یعنی آنکھیں دیگر حواس اور دیگر فیکلٹیز آف مائنڈ کو منزل پہ پہنچا کے تسکین فراہم کر رہی ہیں. آنکھیں یعنی آنکھیں جیسے لیڈ کر رہی ہیں، اور ان کا دیکھا ہوا صرف عاجزی سے قبول کیا جا سکتا ہے، اس پر تصرف نہیں کیا جا سکتا. تو اس پہلو سے دیکھیے. اور یہ سب باہر کے ہے، یعنی کائنات میں میرا انفس نہیں ہے، تاکہ یہ پرٹیکولرائز حالت میں رہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارا علم کائنات جیسے بڑھ سا جائے گا، اور ایسا لگے گا کہ جیسے دیکھنے ہی میں سمجھنا ہے، دیکھنے ہی میں چھونا ہے، دیکھنے ہی میں پہنچ جانا ہے. دیکھیے گا، یہ کر کے دیکھیے گا ضرور. ایک آدھ ناسا کی کوئی
دوربین کی وہ جو کیا نام ہے، ایک ڈاکومنٹری یونیورس کے نام سے بنائی تھی کارل سائگان نے، اس کو ذرا بس دیکھ لیجئے اور دیکھیے کم از کم 10 آنکھیں کھول کر، تو دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ تو اس اسما کی ذیل میں، ناؤنس کی ذیل میں پروناؤنس ہوتے ہیں، یعنی اشارہ کرنے والے، کسی اسم مسمى کی طرف اشارہ کرنے والے، نیمڈ اینٹیٹی یا کی طرف اشارہ کرنے والے۔ تو کیا یہ جو پروناؤنس ہیں، میں، ہم، تم، یہ، وہ، یہ کیا بالکل کھپ گئے ہیں؟ ان کے معنی ایگزاسٹ ہو گئے ہیں؟ ان کی حد رسائی صرف وہی ہے جو ہماری حد استعمال ہے؟ اس سوال کو فیس کیجئے کہ میں صرف میں ہوں، ہم بن کر میں کا امتیاز برقرار رہتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے؟ کیا میں وہ سنگولر کو کیا نام ہے پلورل بنانے کا عمل ہے؟ ہم جو ہے، تم ہو، اس کو بھی سنگولر پلورل میں دیکھیں اور کہیں کہ میں بھی تو تم ہوں، اور جسے میں تم کہتا ہوں وہ بھی میں ہے۔ تو یہ میں اور تم کیا میری طرف اشارہ کرنے کے لیے کافی ہیں؟ میں جب خود کو میں کہتا ہوں تو میں دوسرے کو اپنی پہچان، جتنی ہے میری پہچان اتنی پہچان منتقل کر دیتا ہوں۔ میرے میں کہنے سے میرے علاوہ کسی اور تک پہنچا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں پہنچا جا سکتا تو یہ میں لباس کی طرح ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مطلب اس طرح کی باتیں کر کے اس کو ذرا کھنگالیے۔ یہ وہ تو پروناؤنس کو اگر آپ نے ان کے جو حدود ہیں، یعنی ان کے جو جبری حدود ہیں، ان سے اگر آپ نے نکال دیا اور انہیں نکال کر آپ کو زیادہ علم حاصل ہوا، زیادہ معرفت نصیب ہوئی از روئے عقل، تو آپ نے مطلب یہ کہ اپنے اوپر سب سے بڑے احسانات میں سے ایک احسان کیا ہے۔ اب آپ کو وہ ایسے پر مل جائیں گے جو کبھی گرتے نہیں، کبھی تھکتے نہیں۔ یہ زبان کا معجزہ ہے۔ تو یہ جیسے آج بھائی یہ جتنا کیا ہے وہ یہ تھوڑا سا کر کے دیکھیے، اس کے نتائج دیکھیے۔ پہلے دیکھیے کہ یہ نتائج محسوس ہوئے، دوسرے دیکھیے یہ نتائج تصویر بنے، دیکھنے کے لائق ہوئے، وہاں تخیل آ جائے گا، اور پھر بتائیے کہ ان نتائج نے علم میں وسعت اور نئی جہتیں داخل کیں یا نہیں؟ کیا میں اب بہتر علم رکھتا ہوں میں کا، یہ کا، لیکن اگر مکاں زماں، تو ایک علمی بلندی سی محسوس ہوگی اور یقیناً ہوگی، اور عقل خود جو ہے، جو ہماری وجہ سے چھوٹے چھوٹے پنجروں میں قید ہے، اس سے بھی آزادی مل جائے گی۔ تخیل آزادی دلواتا ہے، احساسات کو بھی اور عقل کو بھی۔ تو کر کے دیکھیے، ورنہ انہی سب میں پھنسے رہیں گے کہ یہ دیوار کنکریٹ سے بنتی ہے اور پیڑ جو ہے وہ زمین پہ اگتا ہے۔ اب کہاں تک اس کو ہم دہراتے رہیں؟ اگر ہم ان کو ڈی کنسٹرکٹ نہیں کریں گے تو کہاں کا پیڑ اور کہاں کی دیوار، یہ سب بالکل بور ہو جائیں گے ہم، اور دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ دے گا، احساسات کی پیدائش کا عمل رک جائے گا۔ یہ جو اب اور ذرہ بتایا نا ٹائم اور اسپیس کا، تو چلیں اس پہ ایک اپنا شعر حال ہی میں نے ایک غزل کہی ہے، اس میں ایک شعر ہے
وہ اسی مشق سے سمجھے پیدا ہوا ہے، تو وہ سنا کے پھر رخصت چاہتے ہیں کہ ایک ذرہ طے شامادہ سا، ایک ذرہ طے شامادہ سا، ایک لمحہ آتشناک سا. ایک ذرہ طے یعنی یہ ایٹم بلاسٹ ہو رہا ہے. ایک ذرہ طے شامادہ سا، ایک لمحہ آتشناک سا، پھر کیا زماں کیسا مکان، سب ہے خس و خاشاک سا. ہم یہاں کو مکان کا جوہر کہہ سکتے ہیں. بہت اچھا ہے جس نے کون سا، یہ بہت اچھا ہے. ہم یہاں کو مکان کا جوہر کہہ سکتے ہیں کیونکہ مکان اپنے پھیلاؤ کے ذرے ذرے میں یہاں کو محفوظ رکھتا ہے، وہاں اور کہاں کو نہیں. ہاں بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے. اور کیا کیا مکان و زمان کے علاوہ بھی کوئی ذرے میں ہے. یہ بہت اچھا ہے. یہ ان کا نام نہیں پڑھا جا رہا جن صاحب نے لکھا ہے کہ کیا زمان و مکان کے علاوہ بھی کوئی ذرے میں ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے، اس کا جواب ڈھونڈیں، آپ بھی ڈھونڈیں اور دوسرے لوگ بھی ڈھونڈیں. کیا زمان و مکان کے علاوہ بھی ذرے میں کوئی کچھ اور بھی ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے.